شکست سطوت اسنام کی ضرورت ہے. جی انیس بھائی شکست جی سطوت اسنام کی ضرورت ہے. دوسرا مصرع آپ کے مطلب کا ہے دل پر اثر کرے تو خاموش مت بیٹھیے گا، اس لیے کہ اگر آپ کے لب ہلیں گے تو انشاءاللہ فرشتوں کا قلم چلے گا. شکست سطوت جی اسنام کی ضرورت ہے. جی ہر ایک دور کو جی اسلام کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ہر ایک شکست دور کو سطوت اسلام کی ضرورت ہے، واہ واہ. اسنام. بس یہی میرا پیغام اسی مصرے پر کروں گا، باتیں خطابت نہیں، چند باتیں ہوں گی آپ سے. جی شکست سطوت اسنام کی ضرورت ہے. اسنام صنم کی جمع ہے، گھر جا کے اس کا مطلب دیکھ لیجئے گا. یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کچھ باتیں آپ اشاروں میں سمجھا کریں. شکست سطوت جی اسنام کی ضرورت ہے. ہر ایک دور کو اسلام کی اسلام کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. اور شعر سنے کہ جی. جہاں جہاں پہ بھی آہا. انسانیت ہے خطرے میں. جہاں جہاں پہ بھی انسانیت ہے اور خطرے میں. کہاں نہیں ہے آپ بتائیے. جہاں جہاں پہ بھی انسانیت ہے خطرے میں یا رسول اللہ. جہاں جہاں پہ بھی انسانیت ہے خطرے میں. جہاں جہاں پہ بھی حسان بھائی جہاں جہاں پہ بھی جی انسانیت ہے خطرے میں، جی. وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اللہ جہاں پہ حق بھی ہے. کیا بات ہے. انسانیت ہے خطرے میں، جہاں جہاں وہاں وہاں خطرے میں. تیرے پیغام کی ضرورت ہے. اب وہ سنیں جی جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک آہا. ہوٹلوں کی زینت بنتے کہ جنہیں بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا. آہا. جنہیں بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا، اب ان لبوں کو تیرے نام کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جنہیں بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا، کیا بات ہے. جنہیں جی بتانے سیاست کا ان لبوں کو تیرے نام کی ضرورت ہے. حضرات اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے. جی اسلام سکون کا مذہب ہے، جی شانتی کا مذہب ہے. بے شک. پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے اسلام. محبتوں کا پیغام دیتا ہے اسلام. بے شک. اسلام کی ڈیفینیشن کو سمجھو، اسلام کی پریبھاشا کو سمجھو. اسلام کہتے کس کو ہیں، اسلام ہے کیا، اور پیغمبر اسلام کی شان پھر اس پیرائے میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام کہ جو پیغمبر اعظم ہیں بانی اسلام، سرکار نے 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں سے یہ پیغام دیا تھا کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو. حیات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، اور چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. کیا بات ہے. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، اور چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور منٹ بہت کم بچے، سنیے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے دوست و احباب کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے حلقہ یارہ کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی، اپنے سماج کو بھی، اپنی سوسائٹی کو بھی، اپنے شہر کو بھی، اپنے صوبے کو بھی، اپنے ملک کو بھی، اپنے بر اعظم کو بھی، جہاں تک جس کی جتنی وسعت ہے. اللہ کا قرآن کہتا کہ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب غور کیجئے، چونکہ رکنے کا ٹائم نہیں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اللہ نے یہاں خطاب جو فرمایا وہ ایمان والوں سے فرمایا. حسان بھائی قرآن میں اللہ نے دو طرح سے خطاب فرمایا. جب کومن خطاب فرمایا عام بندوں سے تو پھر اس کا سینٹنس یہ بنا عربی میں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو. مگر جب خطاب اسپیشل ان سے ہوا کہ جن کا سینہ محبت رسول کا مدینہ بن چکا تھا، جب خطاب ان سے ہوا جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے، تو اللہ نے وہاں قرآن میں ان کو ایمان والا کہہ کے پکارا، اے ایمان والو. اب ذرا غور کرو، جب قرآن
قرآن پڑھا کرو, اس آیت کی لذت میں ڈوب جایا کرو, اس سینٹنس کی لذت میں ڈوب جایا کرو. ہم کیسے ہی صحیح, کتنے ہی ناکارہ صحیح, کتنے ہی گناہگار صحیح, سیاکار صحیح, بدکار صحیح, اسیاں شیار صحیح, ہماری کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں, مگر ایمان اتنی پاورفل شے ہے کہ ایمان کی وجہ سے ہمارا اللہ ہم سے خطاب فرما رہا ہے, ہمارا رب ہمیں آواز دے رہا ہے, ہمارا مولا ہمیں انویٹیشن دے رہا ہے. کوئی دنیا کا بادشاہ اگر انویٹیشن بھیجے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, کوئی دنیا کا بادشاہ اگر دعوت بھیجے سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. ذرا غور کرو, قرآن کی لذت میں ڈوبا کرو, وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ پروردگار نے آواز دی ہے, رب کریم نے اس کو ٹینشن کیا ہے, اللہ نے اس کو انویٹیشن دیا ہے. اور رب فرماتا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب ذرا غور کیجئے, آپ کہیں گے بھئی ہاشمی صاحب کیا کریں, ہمیں تو بیوی بچے بھی دیکھنے ہیں, ہمیں معاشرہ بھی دیکھنا ہے, ہمیں کاروبار بھی دیکھنا ہے, ہمیں بزنس بھی دیکھنا ہے, ہمیں فیکٹری بھی دیکھنی ہے, ہمیں سوشل ورکنگ بھی کرنی ہے, ہم کو الیکشن بھی لڑنا ہے. یاد رکھو اللہ پاک کہیں بھی قرآن میں یہ ارشاد نہیں فرماتا کہ تم بیوی بچوں پر توجہ نہ کرو, تم سوسائٹی کو ڈیل نہ کرو. رب یہ نہیں فرماتا کہ تم الیکشن نہ لڑو, سیاست بھی تمہیں کرنی ہے, قیادت بھی تمہیں کرنی ہے, امامت بھی تمہیں کرنی ہے, ارے رہبری بھی تمہیں کرنی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے تمہیں تمام قوموں کا آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے, رہبر بنا کر کے بھیجا ہے, رہنما بنا کر کے بھیجا ہے, مگر کب, جب شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو گے, لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو گے. اب آؤ, نیکی کی دعوت کیا ہے؟ میں بھاری بھاری بڑی باتیں نہیں کرتا, میں چہرے دیکھ کے گفتگو کرنے کا مزاج رکھتا ہوں الحمدللہ. سنیں, بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے جائیے جو اپنے دامن میں بہت بڑا پیغام آپ کو دیتی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ دو مسلمان جب آپس میں ملا کریں تو سلام کیا کریں, مصافحہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اپنے بزرگوں کا ادب کرو. نبی رحمت کی حدیث پاک ہے, جو بندہ اپنے معاشرے کے بزرگ کا ادب کرتا ہے سرکار فرماتے اللہ اس کے ادب کرنے والے پیدا فرما دیتا ہے. سرکار نے اس حدیث میں لمبی عمر کی دعا دی ہے. قاری صاحب, جب یہ فرمایا کہ اپنے بزرگوں کا ادب کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 سال کا جوان اگر کسی 80 سال کے بوڑھے کا ادب کرے گا, نبی فرماتے اللہ اس کے ادب کرنے والے پیدا فرما دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کو موت نہیں آئے گی, جب تک کہ وہ خود 80 برس کا نہیں ہو جائے گا, تو سرکار نے جوان کے لیے لمبی عمر کی دعا بھی دے دی ہے. اور سبحان اللہ, اس ادب کرنے کی بنیاد پر مصطفیٰ نے اسے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا. کیا بات ہے, واہ واہ اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی یتیم بچہ سامنے سے آ جائے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے میرے اللہ اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. اسلام یہ کہتا ہے کھانا کھاؤ تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ, کھانا جبکہ جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, کھانا جبکہ طبیعت کی ریکوائرمنٹ ہے, مگر اسلام کہتا ہے جب کھانے بیٹھو تو بسم اللہ سے شروع کرو, الحمدللہ پر کھانے کو مکمل کر لو, پورا کھانا پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا. ارے پلیٹ صاف کر کے کھاؤ, آخر میں جا کر کے انگلی سے پلیٹ کو صاف کر لو. نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں جب پلیٹ صاف کرتے ہو نا تو پلیٹ بھی دعا دیتی ہے. دعا سنو, پلیٹ کہتی ہے میرے اللہ اس نے مجھے شیطان کے چاٹنے سے بچایا ہے, تو اسے جہنم کی آگ سے بچا لے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث آدم, تحفظ ناموس رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان سرکار تاج الشریعہ, فیضان سرکار بلند شاہ میاں حضور, عشق محبت, عشق محبت. واہ واہ واہ, میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, بہت اچھا. ہے 5-6 منٹ. ہاں سنیے, میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ سنو, اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے, اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. اور سنیے, گھبرائیے مت, اسلام کسی کے باپ سے مٹنے والا نہیں ہے. یاد رکھو آزمائش کے دور سے اسلام نہیں گزر رہا ہے بلکہ مسلمان گزر رہے ہیں, یاد رکھنا.
آج بھی گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے، کاش میرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے، کاش میرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے، سیرت مقداد و سلمان و ابو ذر دیکھتے، قصہ حسنین سنتے، ضرب حیدر دیکھتے، کس طرح مرتے نہیں یہ بات مر کر دیکھتے، کاش ان کی عقل میں ہوتا یہ آسانی کے ساتھ، کاش ان کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ ترنم نواب رضا رامپوری۔ یاد رکھو جو اللہ کی راہ میں مٹتا ہے اللہ اسے ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ اسلام کی فکر آپ نہ کریں، اسلام کی ٹینشن آپ نہ کریں، اسلام تو کل بھی باقی تھا آج بھی باقی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ آپ جس کے دیدار کی تمنا میں بیٹھے ہیں، میں ایک زمانے سے ان کو جانتا ہوں جب کو شاید بہت کم لوگ جانتے تھے۔ سنیے، ممبئی کی سرزمین پر جب آپ خدمت انجام دے رہے تھے، سنیں یہ جو آج جم غفیر مفتی سلمان اظہری کے لیے آیا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ایک جملہ بولا، مصطفیٰ کی غلامی کا دامن پکڑ کے اپنی آنکھوں سے دیکھو، جب مصطفیٰ کی غلامی میں ایک جملہ بولنے والا دنیا پر چھا گیا تو پھر حضرت بلال کی غلامی کا عالم کیا ہو؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ ایک باد۔ جملہ بولا تھا پھر حضرت بلال کی غلامی کا عالم، وہ بلال جس کو امیہ نے کہا بلال تم غلام تو ہمارے ہو، رات کی تنہائیوں میں نام کسی اور کا لیتے ہو، کلمہ کسی اور کا جپتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ بھاری رقم دے کے ہم نے خریدا تھا۔ بلال نے کہا امیہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا ہے تم رات کو گوشہ نشین ہو کر کسی اور کو یاد کرتے ہو۔ جملہ سنو دور و دراز سے آنے والوں، سنی غیور مسلمانوں، حضرت بلال کا جملہ آج بھی کتابوں میں محفوظ۔ بلال نے کہا امیہ سن، ارے تو نے بلال کے صرف جسم کو خریدا ہے مگر بلال اپنے دل کا سودا مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ کر چکا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے۔ بدر 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر کہتا ہے بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ کیا بات ہے، کیوں اچھا ہے؟ چونکہ صورت ہی تو کالی تھی، دل تو نور مصطفیٰ کی روشنی میں چمک رہا تھا، اور جب دل نور مصطفیٰ کی روشنی سے جگمگا رہا تھا، ایک افریقہ کا کالا بلال مکے میں پہنچ کر مصطفیٰ کی غلامی میں آ کر کے جنتیوں کا امام بن گیا، زمانے کا ہلال بن گیا۔ واہ واہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر لیا۔ 3 منٹ اور بچے بتا دوں، سمجھ نہیں آ رہی کیا بیان کروں کیا چھوڑوں؟ سنیے، وقت کی قلت ہے مگر سنیے 3 منٹ اور ہیں۔ وہ بلال کے جب اذان کا حکم آیا، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اسلام میں پہلی اذان کوئی پڑھے گا تو میرا بلال پڑھے گا۔ آواز آئی، بڑے بڑے فصیح و بلیغ موجود ہیں، بڑے بڑے دانشور موجود ہیں، بڑے بڑے وقت کے امام موجود ہیں، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جیسا صدیق موجود ہے، ارے خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے، عفان کا بیٹا عثمان موجود ہے، حیدر کرار موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود جیسے مفسر موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس جیسے فقیہ موجود ہیں، مگر سرکار نے فرمایا پہلی اذان کوئی پڑھے گا تو اسلام کی ہسٹری میں میرا بلال پڑھے گا۔ کیوں کہا تھا؟ اسی لیے نگاہ محبت دیکھ رہی تھی، چونکہ بلال نے غلامی میں زندگی گزاری تھی۔ جملہ سنیں، کل تک بلال کو زمانہ پکارتا تھا، امیہ بلال کو پکارتا، بلال حاضر ہوتے تھے، اس کے بچے پکارتے حاضر ہوتے تھے، اس کے گھر والے پکارتے حاضر ہوتے۔ نبی نے فرمایا بلال آج ہم تم کو وہ ڈیوٹی عطا کر دیں گے، آج کے بعد دنیا کو تم پکارو گے، تمہاری پکار پر دنیا حاضر ہوگی۔ جب بلال کہے گا حی علی الصلاۃ تو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر بھی دوڑا آئے گا، عثمان و علی بھی آئیں گے، حیدر کرار بھی آئیں گے، عبید عبد الرحمن بن عوف بھی آئیں گے، سعد اور سعید بھی آئیں گے، اور جب بلال پکاریں گے تو آمینہ کے لال بھی تشریف لائیں گے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، مگر سنو چکے ٹارگیٹ ہم
टारगेट पर हम हैं, इम्तिहान हमारा है, आजमाइश हमारी है। सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा लगाने से बंदा हाजिर नहीं होता। लब्बैक का माना होता हाजिर हूँ, लब्बैक का माना होता हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ। जब सुबह का मुअज्जिन कहे हय्या अला सलाह, उस वक्त कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, उस वक्त कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कैमरे के सामने लब्बैक कहना बड़ा आसान होता है, सोशल मीडिया पर व्यूज हासिल करना बड़ा आसान होता है। जुमला सुनो, मशहूर होना कमाल नहीं होता है। सुबह को फज्र में उठ के मकबूल हो जाओ, दुनिया पर छा जाओगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, आप जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। इस्लाम से टेंशन फ्री रहिए, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है रवां चार यार का, और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। मगर सुनो आखिरी शेर, और इसी में मेरा पैगाम ले जाओ। तकरीर तो नहीं, बस शेर में पैगाम ले जाओ। थोड़े से मवाहिद थे मक्के में। कुरान कहता अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। 55 दिन पहले सरकार की तशरीफ आवरी से अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या आपने नहीं देखा? इसका मतलब ये कि सरकार माँ के शिकम से भी देखते हैं, आलम नूर से भी देखते हैं, आलम ज़ुहूर से भी देखते हैं, आलम बरज़ख से भी देखते हैं। मगर उस वक्त जो मक्के का माहौल था, उस माहौल को सामने रख के किसी आशिक ने कहा था, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़े चलकर, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़े चलकर। अपने कासे में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला।